بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرم ليلا الى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود السلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین، آج حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی معراج پاک عظیم معجزہ، اس کے بیان کے لیے امہ چینل پر یہ تقریب منعقد ہے، اور محترم جناب عرفان چشتی صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس واقعہ کی ابتدا یا اس کی حکمتوں کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے تمام انبیاء کرام رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کو علم اور مشاہدہ کے ساتھ تمام مخلوق پر امتیاز عطا فرمایا۔ سب سے پہلے نبی اور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، ان کو مسجود ملائک بنایا اور ملائکہ نے ان کی تعظیم کی، تو اس کا سبب جو قرآن مقدس نے بیان کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں پر علمی اعتبار سے فوقیت ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی علم کے ساتھ فوقیت اور وسعت ملائکہ کے سامنے بیان کی گئی، اور ملائکہ نے ان کے سامنے اپنے علمی لحاظ سے عجز کا اللہ کے سامنے اعتراف کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کی اللہ کے حکم کے مطابق۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو علم الہی سے احکم الحاکمین جل وعلا نے حظ وافر عطا فرمایا۔ اپنے علم کے سبب سے ان کے قلوب و اذہان کو منور و روشن کیا، اور انبیاء کرام کو جہاں اپنی خلقت کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اور مشاہدہ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ احکم الحاکمین جل وعلا ان کو دیگر مخلوق پر امتیاز عطا فرماتا ہے، جیسا حضرت خضر علیہ السلام کے لیے فرمایا علمناہ من لدنا علما، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا علمناہ صنعۃ لبوس لکم، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے فرمایا علمتنی من تاویل الاحادیث، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء۔ یہاں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے علوم کا اور ان کے مشاہدے کا امتیاز اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مشاہدے کی وسعت کو قرآن مقدس اس انداز سے بیان فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ،
اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، آسمانوں کے تمام عالم ان کو دکھائے اور زمینوں کے سارے عالم ان کو دکھائے، تاکہ ان کا علم الیقین سے عین الیقین اور حق الیقین کے درجہ میں تقویت پا جائے۔ تو یہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی عادت کریمہ و عادت جاریہ ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو جن کو وحی سے سرفراز فرماتا ہے اور جن کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کا خفیہ پیغام کا رشتہ ہے، ناتا ہے، تعلق ہے، کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا اپنے ان بندوں کو وحی سے سرفراز فرماتا ہے، ان کو تمام علوم میں، مشاہدات میں اللہ حکم الحاکمین نے بے شمار وسعتوں کے ساتھ نوازا ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ملکوت السماوات والارض، تمام آسمانوں کے عالم، تمام زمینوں کے عالم اللہ حکم الحاکمین نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی واضح فرما دیے۔ لیکن آج کے موضوع سے مناسبت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے علوم اور ان کے مشاہدہ کو جب اس انداز سے بیان کیا گیا تو اس میں ہمارے آقا امام الانبیاء، قائد المرسلین، سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ کا امتیاز کیا ہے؟ تو جناب کا امتیاز اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے جو اسرا کی آیت ہے۔ اسرا کی آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، اور اس کا سبب بتایا کیا ہے، اس کی حکمت فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس عبد مکرم کو، اس خاص بندے کو اپنی آیات دکھائیں، اس لیے ہم نے یہ سیر کرائی اور اس لیے ان کو یہ سفر کرایا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تو وہ جن کو سیر کرائی گئی ہے آیتیں دکھانے کے لیے اللہ نے ان کو سمیع بھی بنایا اور اللہ نے ان کو بصیر بھی بنایا، کیونکہ سمیع و بصیر نہ ہو تو دکھانے سے آیتیں وہ دیکھیں گے کیسے، لہذا یہ قوت بھی اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے ان کو عطا فرمائی۔ اب یہاں اس مرحلہ پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیگر انبیاء کے مشاہدے کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے مشاہدے کی عظمت و امتیاز کو اس طرح بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم غور کرتے ہیں حکمت پر، سیر کی حکمت پر، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا لنوریہ من آیاتنا کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی سیر کی حکمت کو اور اس کے مقصد کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ کیوں کرائی گئی سیر، اس لیے کہ اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں ہم اپنے حبیب کو دکھانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ تفسیر کے روشنی میں اور آیات بینات کے ساتھ ان کے ساتھ ملا کے جب اس آیت کریمہ کو میں نے دیکھا تو مجھے اس بات میں سمجھنے میں دقت محسوس ہوئی کہ من آیاتنا فرمایا گیا کہ یہ سفر اس لیے کرایا گیا، یہ سیر اس لیے کرائی گئی تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی آیتیں دکھائیں، اور اس پر من کا لفظ آ گیا، من آیاتنا، اپنی بعض آیات دکھائیں۔ من کو تبعیضیہ مانا، اور اس اعتبار سے کہ بعض آیتیں اپنے حبیب کو دکھائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے مشاہدے والی آیت تھی کہ ملکوت السماوات والارض ان کو دکھائے، تو یہاں من کے ساتھ فرمایا کچھ آیتیں دکھائیں، تو سمجھ اس بات کی نہیں آئی کہ مالک جن کو ملکوت السماوات والارض دکھائے اور علم آدم الاسماء فرمایا کہ تمام اسماء ان کو سکھا دیے، اور ملکوت السماوات والارض کی سیر کرا دی، ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کرا دیا، کیا ان کا مشاہدہ بڑا ہے یا حبیب مکرم علیہ السلام کو مشاہدہ بڑا ہے جن کو فرما رہے ہیں کہ من آیاتنا کچھ آیتیں دکھائیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے اس پہ سوچ بچار کی، پیچ و تاب کھائے، اور جس طرح آپ کا پیچ و تاب مشہور بھی ہے امام راضی کا، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی ان کے لیے کہا کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی۔ اور راضی کا پیچ و تاب تو استعارہ ہے کہ وہ کس انداز سے سوچتے ہیں، اور کتنی فکر ہے، کتنی گہرائی ہے، کتنی گہرائی ہے، اور کتنی تحقیق ہے، اور کتنی تدقیق ہے ان کے پاس۔ لیکن فرماتے ہیں میرا علم پرواز کرتے کرتے تھک گیا، مگر میں اس گتھی کو سلجھا نہیں سکا۔ اسی عالم میں مجھے نیند آ گئی، اور اسی جزدان پر جس پہ میں نے قرآن شریف رکھا ہوا تھا اسی کے اوپر سر رکھ کے تو سر میرا ٹک گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ اسی عالم میں مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا فخر الدین کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے مشکل پیش کی، یا رسول اللہ یہ من کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا کہ آپ کا مشاہدہ کی وسعت ہے یا ملکوت السماوات والارض تعالیٰ کے مشاہدے کی وسعت ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فخر الدین تمہاری توجہ من پر ہے،
اگر تم توجہ آیات نا کی ضمیر متکلم پر کرتے تو مشکل حل ہو جاتی. کیوں؟ کہ وہاں ملکوت کی جو نسبت اور اضافت ہے وہ ہے السماوات اور الارض کی طرف، اور یہاں آیات کی جو نسبت ہے وہ رب کی ذات کی طرف ہے. آیات نا، اسی سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ السماوات اور الارض کی جو وسعتیں ہیں وہ خدا کی ایک آیت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں. فرمایا اللہ کی ایک آیت اتنی بڑی ہے کہ آسمانوں زمینوں کے سارے عالم خدا کی ایک آیت کا 40واں حصہ بنتے ہیں. اور اگر میرے مالک نے مجھے ایک آیت کا بھی مشاہدہ کرایا ہو تو 39 مرتبہ میرا مشاہدہ ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرنے والے نبی سے بڑا مشاہدہ ہے جو اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے مجھے عطا فرما دیا ہے. تو ناظرین و سامعین، نبی کریم علیہ السلام کے مشاہدہ کی یہ وسعت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین جل وعلا کی عادت کریمہ و جاریہ ہے کہ وہ انبیاء کرام کو مشاہدہ کراتا ہے اور علم عطا فرماتا ہے، اور علم، شعور، آگہی، نور، اس کے ساتھ وہ اپنے انبیاء کو وہ امتیاز عطا فرماتا ہے کہ مخلوق پر یہ امر واضح ہو جائے کہ انبیاء کے علوم کا تعلق جو ہے وہ صرف مخلوق کے علوم سے نہیں اور مخلوق کے علم سے نہیں، ورنہ انبیاء کرام غیب کے متعلق باتیں کیسے بتائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم کہتے ہیں. تو یہ زمین پر تو اس وقت ایسے علوم نہیں تھے، نہ ایسے آلات تھے، نہ ایسے اسباب تھے، نہ ایسے مقدمات تھے کہ جن کو جوڑ کر اس قسم کا نتیجہ بیان کیا جائے کہ کوئی کیا کھاتا ہے، کیا گھر میں رکھ کے آتا ہے. جب نبی اس قسم کی بات بتاتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ان کے علوم کا مرکز و منبع اور ان کے علوم کا محور جہاں سے یہ آیت کا، جہاں سے یہ ان کی معلومات آتی ہیں یا ان کا علم آتا ہے، اس کا مرکز مخلوق نہیں ہے، خالق و والق جل وعلا کے علوم ہیں جو لامتناہی ہیں. وہ اپنے علوم سے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو حصہ عطا فرماتا ہے، اور اپنے علوم سے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے سینے منور فرماتا ہے شان کے لائق ان کے سبب سے. تو انہی کا ایک حصہ یہ معراج ہے، بلکہ اس کا عروج اور اس کی انتہا ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پر فرمائی. شاہ صاحب بہت ہی دقیق گفتگو. اذان مغرب کا ٹائم بالکل ہوا چاہ رہا ہے، انشاءاللہ مغرب کی اذان کے بریک کے بعد انشاءاللہ پھر